خوشحالی منشور بنا کے اپنا سکھ اور چین بھلا کے خوشحالی منشور بنا کے اپنا سکھ اور چین بھلا کے درد کے مارے ہر دکھیا کو درد کے مارے ہر دکھیا کو راحت دی آرام دیا تو نے فاروق حیدر خان دیا کو سمجھو حق کو جانو جھوٹوں کی اب ایک نہ مانو سچ کو سمجھو حق کو جانو جھوٹوں کی اب ایک نہ مانو دیس کے ہر دشمن کو تم نے دیس کے ہر دشمن کو تم نے کام کیا تو نے فاروق حیدر خان دیا دینے جا رہا ہوں آپ سب کے ہمارے محبوب قائد سابق وزیر اعظم موجودہ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر جناب عزت مآب راجہ فاروق حیدر خان صاحب قائد الجمہور میں تشریف لا دیں اہلیان کھڑی السلام علیکم میں آپ سب کا شکرگزار ہوں کہ اس گرمی کی شدت میں بھی صبح سے آپ نے 2 پروگرامز میں بھی شرکت کی اور آج اس جلسہ عام کی بھی جو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میں سب سے پہلے تو چودھری رخسار صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پھر اہلیان کھڑی کو خاص طور پر کہ آپ نے گزشتہ الیکشن میں ایک درست جماعت کا انتخاب کیا اور ایک بہترین نمائندے کا آپ نے انتخاب کیا یہ بنیادی بات ہے یہ کہ لوگ ایک تو جماعت کا انتخاب کرتے پھر جماعت کے نامزد نمائندے کے بارے میں انتخاب کرتے تو آپ نے دونوں اچھے کام کیے پاکستان کی خالق جماعت کا انتخاب کیا اور اس کے بعد چودھری رخسار احمد خان کو اپنے قیمتی ووٹ سے نوازا اور اسمبلی میں پہنچا کر وزیر بھی بنایا اور آج آپ اپنے علاقے میں جو ہے جو عوامی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے جو ہے وہ کوشش جو ہے ادھر ہو رہی ہے اور کچھ جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پائے تک بھی پہنچ چکی ہیں میرے بھائیوں گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں میں پہلی بار ادھر آیا تو اس قدر صاحب وزیر اعظم تھے جو یاد ہے آپ کو کسی جگہ جلسہ ہوا تھا پھر ہم نے خود بھی کئی بار جلسہ کرنے کے لیے آئے آپ نے برطانیہ چھوڑا آرام دہ زندگی ہوتی ہے برطانیہ میں لیکن یہ ہے کہ آپ نے ایک تو یہاں پر اس کو توڑا آپ نے وہ جو ایک یہاں پر ایک قبضہ تھا اس کو ختم کیا آپ نے اور پھر یہ ہے کہ آپ نے اس علاقے کی خدمت بھی کی
میرے بھائیو عزیزو، 2010 26 دسمبر کو مظفر آباد میں ہمارے محسن جناب میاں محمد نواز شریف صاحب تشریف لائے اور مسلم لیگ کا احیاء ہوا۔ مسلم کانفرنس مسلم لیگ کی شاخ تھی۔ ہم نے اس کو اصل میں تبدیل کر دیا۔ کبھی کبھی اگر نظریات خطرے میں ہو تو آپ انتخاب کرنے کا آپ کو وقت آ جاتا ہے۔ بانی پاکستان اندر قائد اعظم محمد علی جناح ایک ہی وقت میں کانگریس کے بھی رکن تھے اور لیگ کے بھی رکن تھے۔ اور جب نہرو رپورٹ آئی، جواہر لال نہرو کا جو باپ تھا موتی لال نہرو، وہ رپورٹ آئی اس میں جو مسلمانوں کے حوالے سے جو کچھ لکھا تو قائد اعظم نے کہ محسوس کیا کہ نہیں، انہوں نے کانگریس کی رکنیت چھوڑی اور مسلم لیگ میں باقاعدہ جو ہے شمولیت اختیار کی۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ جب یہ کام کرتے اگر آپ کو لوگوں کی تائید حاصل ہو جائے اس بات پر، تو پھر وہی جو ہے وہی فیصلے درست ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ہمارے اس فیصلے کی تائید کی۔ میرے بھائیوں، ہم نے خاص مقصد کے لیے یہاں پر لیگ کا قیامت میں لایا۔ ایک نظریاتی اور دوسرا اس علاقے کی خدمت، آزاد کشمیر حکومت کو تشخص کو بڑھانا، آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اختیارات میں اضافہ، آزاد کشمیر کے قدرتی وسائل پر لوگوں کا حق، آزاد کشمیر کے لوگوں کا حق، انصاف کے تقاضے قائم رکھنے کے لیے لوگوں کو برابری کی بنیاد پر مواقع دینے، یہ وہ چند بنیادی باتیں تھیں جس کے لیے لیگ کا انتخاب ہوا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ میرے ساتھی بیٹھے، چودھری محمد عزیز صاحب بیٹھے، رخسار صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، جو پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہے، جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور ہم نے اس پروگرام کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچانے کا آغاز کیا۔ انشاءاللہ العزیز میں دسمبر میں پھر آؤں گا آپ کے پاس، اور جو 2016 میں جو ہم نے الیکشن لڑا وہ منشور کی کاپی لے کے آؤں گا، اور اس 4.5 سال میں جو ہم نے کیا وہ بھی آپ کے پاس لے کر آؤں گا، اور پھر اپنا کیس آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ ہم نے وعدے کیے تھے، یہ ہم نے کیا ہے، اب آپ فیصلہ کیجئے جمہوری انداز میں، جبر سے نہیں، کام کی شکل میں۔ تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے یہ کام کیے، انشاءاللہ تعالیٰ زندہ رہے تو دسمبر میں آ کر میں ساری آپ کو تفصیل بتاؤں گا کھڑی میں ہم نے کیا کیا، رب سے پہلے نے کیا کیا۔ میں کوئی سیاست ترقی کی فضا نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ کل بھی اسلام آباد میں کسی جگہ مجھے بھی بلایا گیا تھا اور پاکستان کے تمام پارٹیوں کے سربراہ وہاں پر موجود تھے۔ میاں شہباز شریف صاحب تھے، زرداری صاحب کے بیٹے تھے، اپنا بلاول صاحب، باقی ساری جماعتوں کے لوگ، کچھ اور لوگ بھی تھے، حکومت کے نمائندے بھی تھے کہ جی فیئر اینڈ فری الیکشن ہونا چاہیے، کوئی مداخلت نہ ہو، اور الیکشن کمیشن کو مضبوط کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ شائستگی کا مظاہرہ کیا جائے اپنی گفتگو میں۔ ہم نے جہاں تک الیکشن کمیشن کی بات ہے، آزاد کشمیر کے اندر خود ہم نے پہلے ایک آدمی ہوتا تھا چیف الیکشن کمیشنر، اب وہ کمیشن اس میں 3 آدمی ہیں۔ ایک آدمی سے کوئی کمی بھی ہو سکتی ہے، خرابی بھی ہو سکتی ہے، لیکن چیف الیکشن کمیشن تو قبول نہیں کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی انسان ہے۔ اور دوسرا، میں نے 4.25 سال میں رواداری کا مظاہرہ کیا ہے، میں نے
میرے نزدیک احساس جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں ووٹ کی شکل میں. سب سے بڑا احساس وہ ہوتا ہے جو ووٹ کی شکل پہ ہوتا ہے. لیکن بعض حضرات نے خواہ تلخی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر جب آپ کسی کو برا بھلا کہتے ہیں تو دوسرا بھی کچھ نہ کچھ تو اپنے حق میں بولتا ہے یا آپ کے بارے میں کہتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا کام کر رہا ہے. ہم نے جواب کی سیاست نہیں کر رہی ورنہ مختلف لگ جائیں گے اور یہ ہمارے جو آخری سال ہے قیمتی ضائع نہ چلا جائے گا. یہ مخالفت کی حکمت عملی ہوتی ہے. تھوڑا بہت کبھی کبھی ان کو بتا دینا چاہیے کہ میاں اصل چہرہ تو یہ ہے آپ کا. بات یہ ہے کہ اب وہ زمانہ چلا گیا. وہ کوئی پنجابی کے اشعار ہے نا کہ وہ بھائی سات مدل گورنا تو رہنیاں نو تاب چڑے گلیاں سونیاں تے بچ مرزا یار پھرے مرزا یار کا چلا گیا. اب لوگوں نے ووٹ دینا ہے. لوگ جس کو چاہیں گے جس کو لوگ چاہیں گے وہی سر پر تاج لگا کر پھرے گا. تو یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, میں سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا پروگرام پیش کریں. ابھی رخسار صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آپ کی حکومت ہے وہاں پر ایک پارٹی ہے بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے آپ کی حکومت ہے پاکستان میں تو لائے نا فنڈ کوئی اگر آپ کے پاس ہیں. فنڈ اس طرح نہیں ملتے, فنڈ حکومتوں کو ملتے ہیں. یہ کوئی مالک غنیمت نہیں ہے کوئی جیب سے نکالا اور اٹھا کر اس کو دے دیا. یہاں پر حکومت ہے. آپ نے بڑی کوششیں بھی کی ہے لیکن وہ بات بنی نہیں آپ کی. مجھے یہ شاہ صاحب موجود تھے اس اسمبلی میں, یہ بھی تھا رخسار صاحب, جو مجید صاحب وزیر اعظم تھے, میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھا. میں تقریر کرتا تھا آزاد شریف کو یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے. طلبات بھی کرتا رہا. میاں صاحب میری سربراہ تھے, وزیر اعظم تھے پاکستان میں. مجھے بات ساتھی نے کہہ رہا آپ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا وہ یہ ملک ہمارا ہے نا, ہماری بھی ذمہ داری ہے اس کے لیے. اگر وزیر اعظم صاحب کسی وجہ سے وہ نہیں بول سکتے تو ہمیں تو بولنا ہے اس میں اختلاف کو. ہم نے وہاں ان کی مخالفت میں تو کوئی بات نہیں کی اسمبلی کے اندر. اس حکومت کی کرنے کو 50 باتیں تھیں, لیکن یہ ہے کہ ہم نے آزاد شریف کے مسائل کے حوالے سے بات کی کہ ہمیں وسائل چاہیے. اسی لیے 10 ارب کا بجٹ میاں نواز شریف 22 ارب پہ لے گیا. جو ٹیکس وغیرہ آپ دیتے ہیں سب کا اکٹھا ہوتا ہے, وہ کل پاکستان کے بجٹ کا 2.27 تھا. ہم نے اس کو 3.64 کیا. شاہد خاقان صاحب وزیر اعظم تھے, مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے, وہ لیڈر ہمارا قائد میاں نواز شریف صاحب. اس کی محبت اس خطے کے بارے میں چھوٹا سا واقعہ بیان کروں. میں جنوری میں ان کے پاس گیا تو کٹ لگ گئی, ہمیں 4 ارب کی کٹ لگ گئی ڈیولپمنٹ کے فنڈ پر. تو میں یہاں سے لاہور گیا, میں نے ان کو بات کی تو انہوں نے فوراً مفتاح اسماعیل کو کہا کہ مفتاح یہ میرے پیسے ہیں, یہ میں نے دیے ہیں, جس صوبے کا کاٹنا کاٹو, خبردار آزاد شریف کے 1 پیسہ بھی کاٹا آپ نے واللہ آپ سے کہتا اپنی قبر میں جا رہا ہے. وہ ادھر نہیں ہے, وہ اس کو کہتے ہیں وہ برطانیہ بیٹھا ہوا شخص, اور اگلا دن ہی 4 ارب کی کسوہ ہمارے خزانے میں داخل ہو گئی. یہ دلچسپی کی بات ہے. یہ
اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا کام کرنا چاہتے ہیں. میں ویسے بھی میں تبن جو ہے وہ نہیں کرتا, لیکن کسی وقت ہوتا ہے سنگ اڑانے میں مجھے بھی مزہ آتا ہے اور میرا دماغ زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے. تو میں نے سنگ اڑایا تو کیوں آپ نے چھوٹے چھوٹے سنگ آپ اڑانا چاہتے ہیں؟ اس لیے یہ نہ کریں. یہ واللہ اگر میرے ذہن میں کوئی شرارت ہو, ایک بھی آدمی کسی بھی پارٹی کا لیگ کے علاوہ راشد میں الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا. 1 یا 2 آدمی ہوں گے, سارے ادھر ہوں گے پیشہ بھوت رہے ہوں گے. یہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح ان معاملات کو نہ آپ اگر یہ اس کو چھیڑیں گے تو پھر وہ آپ کے لیے اپنے لیے خرابی ہوگی. یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اہل کھڑی آپ کے حلقے ساتھ حلقہ بمبر کا لگتا ہے, بمبر 7 ادھر سے میرپور شہر لگتا ہے. یہ دونوں سیٹیں میں آپ نے بھی اپنا حصہ ڈالا. میرپور شہر سے بھی لینی ہے. رضا صاحب آپ یہ دینی ہے, ہم نے یہ سیٹ میرپور شہر کی. میں آپ کو ذمہ دار ہوں کہ آپ نے اچھا کام کیا ویسے چیئرمین کا, اور یہ بمبر والی بھی لینی ہے انشاءاللہ. ہم پھر واضح اکثریت کے ساتھ عدالت میں حکومت بنائیں گے جو مرضی کو کر دے. ہمارے مالک وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ دیکھتا ہے. ہمیں کسی فرد کے ساتھ نہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے تو نہ کسی کا کوئی ڈر اور خوف ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کی اس اطمینان سے جو اس حکومت نے کیا, انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ سے حکومت بنائیں گے. اور یہ ہم بتائیں گے اس دفعہ کہ یہ نہیں ہے کہ اسلام آباد میں جو حکومت ہو تو اسی کی شاخ یہاں بنتی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. لوگوں کو کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے پورے کہ جو الیکشن لڑنے والے ہو. وہ ایک نئی نوزائیدہ پارٹی ہے, ہر حلقے میں کوئی 10 امیدوار ہے. کوئی 100 ووٹ والا, کوئی 50 ووٹ, کسی کا 2 ووٹ بھی نہیں ہے, اور شمولیت کا اعلان ہو رہا ہے. اور آج پھر کی آبادی سے یہ شمولیت والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. مطلب اس سے کچھ نہیں ہوتا. میرے میڈیا کے بھائی بیٹھے ہوئے ادھر ہو گئے, ان سے کہتا ہوں کہ میرے جلسے میں اگر 100 آدمی تو اس کو آپ بالکل وزیر اعظم کی وجہ سے اس کو 2000 نہ بنائیں, اور اگر کسی کے جلسے میں 2000 ہے اس کو 100 بھی نہ بنائیں. فیئر رپورٹنگ کریں تاکہ عدالت کے لوگوں کو زیادہ ہو سکے. آج ہم نے یہاں تقریباً 1 ارب روپے کے منصوبوں کا یہاں پر کیا. ہم نے, میرے ایک بھائی نے وہ جاترا پور کے بارے میں بات کی. میرے عزیز, یہ اگلا بجٹ بھی آپ جو اپنی حکومت یہی حکومت پیش کریں گے. اور ساتھ آپ نے جس تعلیم کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں, وہ ان حوالوں سے یہ آپ کا یہ خفیہ یہ ہے, یہ رضاکار ہے, یہ بتاتا نہیں, ادھر ادھر سے لگا رہتا ہے. دیکھیں نا, میں آپ کو بات بتاؤں, آپ نے بطخ دیکھی ہے, وہ پانی پہ اندر سے چاروں اوپر سے بالکل کھڑی ہوتی ہے. کچھ لوگ ٹھپ 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 کرتے ہیں, وہی رہتے ہیں, پتہ چلنا بڑا کام کر رہے ہیں. تو یہ خفیہ اس بطخ کی طرح کام کرتا ہے. اوپر سے پتہ نہیں چلتا, اندر سے پورا کام کرتا ہے. تو یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو آپ نے معاملات بتائے اور جو اور تذکرہ کیا, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ باجرہ لگا ہوا, یہ بکئی وہ پرانا گانا ہوگا پنجابی باجرہ سیدھا سب. اب بات یہ ہے کہ آپ نے یہ تلی تے مروڑنا پسند ہے, لیکن اگر کوئی اور چیز تو پہلے کھا جائے تو کتنی جاتی ہے. یہ فصل تیار ہے, آپ اگلے سال جولائی میں یہ فصل تیار ہوگی آپ کے سامنے. اس فصل کی حفاظت کریں, اس کو
ان لوگوں کے حوالے نہ کرے جنہوں نے یہ لگائی نہیں ہے، جنہوں نے مشقت ہی نہیں کی، جنہوں نے حل مارا نہ بیج بویا. پتہ نہیں آپ کی طرف وہ سیل اور کیا نام ہے وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ اپنے گوڈی کرتے نہیں کرتے، ہماری طرف بھی کرتے تھے لیکن اب زلزلے کے بعد چھوڑ دی لوگوں نے. بہرحال یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرے اس فصل کی. یہ آپ نے فصل لگائی ہے، کسی نے نہیں لگائی. ہم نے اپوزیشن کو بھی ترقیاتی فنڈ دیے، تقریریں میرے بارے میں کرتے ہیں، پھر میرے پاس آ بھی جاتے ہیں، اللہ پیچھے کمرے سے پھر بھیجتے ہیں، پھر پھرستے بھی. میں سمجھتا ہوں کہ عوامی نمائندے ہیں، ان کا بھی آ گیا. ہم نے نہیں کیا یہ کام. ہم نے بلا تفریق لوگوں کی خدمت کی ہے. این ٹی ایس میں کوئی حکومت کا ہاتھ نہیں تھا، جو ہے لگ جائے تاکہ ملک ترقی کرے. اس سے پڑھے لکھے اساتذہ آئے. تعلیم ہے ملک میں ترقی کا راز ہے، بنیادی ضلع تعلیم ہے. 10 سال تک آزاد کشمیر میں کوئی بلند سطح وشے نہیں ہوا. 10 سال. یہ وزراء کو بھی پرابلم ہوتا ہے کہ آپ کو اہل افسر نہیں ملتے، کس کو لگائے، اس جگہ پر کس کو لگائے. 10 سال کے بعد یہ میری پیچھے بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ اس طرح بچیاں آئیں، اس پہ اہلیت کی بنیاد پر اسسٹنٹ کمشنر لگی ہیں، سیکشن افسر لگی ہے. ہماری 2 سیکٹری جو ہے خواتین ہیں اس کے تعداد کی شوری پہ، ایک خاتون کمشنر ہے. ہم نے خواتین کی بھی ترقی کے، ہم نے نہیں راستے روکے. تو ہم تو بلا تخصیص خدمت کر رہے ہیں لوگ. آپ مظفر آباد گئے ہو، وہاں سے آگے ایک دور ایک جگہ 106 میل، اس کا نام ہے مچھل، نیلے ویلی میں کیل میں. وہ مچھل اب ہمارے پاس وہ ایریا، وہ پرانا ضلع بارہمولہ کا ہوتا تھا. یہ ضلع بارہمولہ پیچھے سے پھر کے جو گریس کی وادی ہے، ضلع بارہمولہ ہوا تھا. وہاں کا لڑکا اسسٹنٹ کمشنر بھرتی ہوا ہے. او پیچھے کھولے ایک لڑکا لیکچر بھرتی ہوتا ہے مظفر آباد، اس کا انٹرویو ہے. وہ کہتا ہے جی میں دیتا تھا آگے ریٹن ٹیسٹ میں بڑی نمایاں پوزیشن، انٹرویو میں فیل کر دیتی، سفارش کوئی نہیں تھی. میں نے ماں سے کہا کہ ماں میں کوئی مزدوری کروں باقی رشتے داروں سے. اس نے کہا نہیں بیٹا میں ابھی ہوں، میں نے مزدوری کر تو پڑھ لیا تو بڑا افسر شخص بن جائے. اس کا انٹرویو کہتا ہے یہ حکومت آئی اور میں گریڈ 17 میں لیکچر بھرتی ہو گیا. اتنے میں رونا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے افسوس ہے میری ماں 2012 میں مر گئی تھی، اس کو نہیں پتہ چلا کہ اس کا بیٹا جو آج گریڈ 17 میں بھرتی ہو گیا. ہمیں اس کے خلاف کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے ساتھیوں کو کچھ نہیں چاہیے. ہمیں اقدار کی دعا چاہیے. میں یہ بھی نہیں کہتا ہم فرشتے یا شیر و بکری ایک جگہ پر پانی پیتے ہیں، لیکن اگر آپ موازنہ کریں تو بہتر ہوگا. ہم نے نیا قانون آج تک پاکستان میں پیش کیا، یہ جون میں ہم نے پاس کیا. ایک ملزم اس پر پکڑا گیا، ابھی تک آیا، اس کا چلان ہو گیا عدالت میں کہ 18 سال سے کم عمر کا لڑکا اور 18 سال سے کم عمر کی لڑکی، ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے گا، نمبر 1 اس کو سزائے موت ہے. اس کے جو اس طرف سے وہ طریقہ کار اختیار کیا ہے سزائے موت، اس کو اس مرد کی قوت سے معلوم کر دینا. اور اگر کوئی ایک اٹیمپٹ کرے گا، شبیر صاحب بیٹھے میرے بھائی سامنے وکیل ہے، اپنے رضا صاحب بھی وکیل ہے، اٹیمپٹ کرے گا تو 10 سال قید ہے اس کو. وہ ہم نے قوانین میں جو تبدیلی، اور یہ پھر یہ ہے کہ یہ سیشن جج کی عدالت میں کیس چلان ہوگا. اے ایس پی اور ڈی ایس پی لیول کا افسر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تفتیش کرے گا تاکہ کوئی کسی میں کوئی غلطی یا خرابی نہ ہو. ہم نے اصحاب کے قانون میں تبدیلی لائی. چیئرمین کے پاس یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرانا قانون لائیں گے. مجھے یاد ہے یہ جو کہتے لائیں گے، یہ جب قانون ہو رہا تھا پاس، وہ ایک افسر جو تھا بغیر اس کے
وہ بیٹھا ہوا تھا ادھر سامنے گیلری میں، ادھر سے اشارہ کرتا تھا ہمارے منسٹر صاحب کو کہ یہ چیز اور ڈالو، یہ تم نے غلط کر دی، پھر آتے تھے پھر جاتے تھے، یہ قانون نہیں ہے۔ ہم نے اس میں یہ رکھا کہ چیئرمین کی میرا ارسٹ وارنٹ جاری کرتا ہے، اس میں صرف صدر کو استثنا، وزیر اعظم کو بھی نہیں ہے۔ اگر میرا وارنٹ جاری کرتا ہے، عدالت کا جج نے یہ اس کو سیکشن کرنی کہ یہ قابل دست اندازی ہے، اس کو گرفتار کرنا ہے، تو 14 دن کا ریمانڈ ہوگا اس کا۔ اگر تفتیشی ادارہ ڈیب، ادھر تو ڈیب نہیں ہے، ادھر اس کو صاحب بیرو ہے، اگر ہم سمجھتا ہے کہ یہ دن کم ہے، اس کو ہائی کورٹ میں جانا ہے کہ یہ ہمیں زیادہ چاہیے، اسی عدالت میں نہیں جانا۔ ایک دوسرا جو بارے ثبوت ہے وہ استغاثہ کے ذمہ ہے۔ یہ ابھی میں شبیر صاحب کو ابھی پکڑنے جائے، آپ نے راستے میں چوری کی ہے، ہم آپ کو پکڑ رہے ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ یہ میرے پاس ثبوت ہونا چاہیے نا کہ ہاں جی یہ کیا آپ نے، بارے ثبوت استغاثہ پر ہے۔ یہ غیر اسلامی تھا کہ بارے ثبوت اس پر ڈال دیں۔ پھر اگر کوئی گورنمنٹ کے علاوہ کوئی آدمی کسی کے خلاف جاتا ہے، وہ بیان الفی اس کے ساتھ اپنے شناختی کارڈ، اور اگر اس کی وہ جھوٹی نکلی اس کو 5 سال جیل بھی اور 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہے۔ کسی عوامی نمائندے کو ہتھکڑی لگا کر نہیں لے جایا جائے گا، یہ توہین ہوتی ہے۔ کسی کا میڈیا ٹرائل نہیں ہوگا۔ آج جی میں کو کہا انہوں نے 2.5 سال بعد اس پر کیسے کوئی نہیں ہے، اس کے جو 2.5 سال گزر گئے کون اس کا جواب دے گا؟ ہم نے ختم نبوت کا سب سے بڑا کام جو کیا وہ ختم نبوت کا کیا۔ میرے عزیزوں، میں اس سال جنوری میں گیا تھا عمرے پہ، تو 3 دن موقع ملا ریاض الجنہ میں رسول اللہ کے سرانے بیٹھنے کا، پڑھنے کا۔ میں گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا کوئی کمزور امتی نہیں ہوں، میں آپ کا سپاہی ہوں، میں دوے سے آپ کے پاس ہم نے یہ کام کیا۔ ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے یہ کام کیا، اور مجھے اور میرے جو ساتھی بیٹھے ہوئے اسمبلی کے اندر، میرا ایمان ہے کہ قیامت میں ہم نے بڑے گناہگار ہیں، لیکن رسول اللہ ضرور شفاعت کے لیے کہ اللہ کو یہ گلا میاں یہ میرے سپاہی، انہوں نے میری ناموس کے لیے یہ قانون پاس کے ان کو چھوڑ دے، میرا ایمان ہے۔ ہم نے پھر بھی ترمیم لائی ہے، اس میں کچھ مشکلات ضرور ہیں آئینی قانونی، اس کو ٹھیک کریں گے، لیکن وہ جو خیال لیا ہوا ہے وہ واپس ہی جائے گا کہیں، نہ مالیاتی نہ دوسرا۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ جدو کے تعداد میں اضافہ کیا تاکہ جو ہے یہ کیسز جو ہے جلدی ہو سکے۔ اور میں کام کے میرپور تھا پریس کلب میں، تو وہاں کو کہنے لگے جی کہ آپ نے اچھا کام کیا تھا۔ میں نے کہا جی اب سپریم کورٹ نے کر دیا، میرے کا قصور ہے۔ ہم نے فیملی کورٹس بنائی 10، جہاں میری بہنیں، میری بیٹیاں جن کے کیسز ہوتے ہیں کھلا کے ہو رہے معاملات جو ہیں، مردوں کی عدالت میں ان کے پکارے چلتے تھے، 120 دن کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں آج۔ اگر میں گرنا شروع کروں انشاءاللہ، چونکہ گرمی ہے، آپ بھی کافی گرمی ہو گئی، میں انشاءاللہ جب آؤں گا تو ساری تفصیل بیان کروں گا، میں بتاؤں گا ہم نے کیا کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری بڑی ذمہ داری ہے وہ ایک مسئلہ ہے جس کو کشمیر کہتے ہیں۔ میں پرسوں ادھر کوٹلی تھا، یہ جو لائن آف کنٹرول پر جو لوگ شہید ہوئے ان کے ورثات ہیں، 2 11 سال کی بچی ہے، ایک کتا پانی میں اور ایک جو حساب کر کے، انہیں کیا بگاڑا تھا ہندوستان کا؟ یہ ایک 75 سالہ خاتون نے ان کے آگے میں پیاری پیاری بچے، پھول جو ابھی کھلنا تھا وہ پسند دیے انہوں نے۔ ہم نے میاں صاحب کو اللہ خوش رکھے،
پہلے 1.5 لاکھ ہوتا تھا، یہ ہم نے 10 لاکھ کی. یہ اس کا صلہ نہیں ہے، لیکن یہ تو ہے نا کہ کچھ نہ کچھ اس کی اشتوئی کرنے کے لیے. اسی طرح سے یہ جو زخمی ہے، پھر یہ ہے کہ جن کے بارشوں سے جو مکانات تباہ ہوئے ان کا جو مال مویشی ہے، یہ جب آپ کا یہ جو تھا یہ میرپور میں جو زلزلہ آیا تھا، اسی والے سے ہم اس کو بڑھایا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ زلزلہ آیا، میں لاہور تھا، میاں صاحب سے مل کر نکلا باہر، راستہ میں کہا لوگ ادھر بھاگے، تو میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا زلزلہ آیا. میں وہیں سے سیدھا وہ جو کالا شاہ کا کنواں والا ہے، تو میں نے پہلے ان سے پوچھا وہ یہ جیل کا پل ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بہت بڑا زلزلہ ہے. میں نے کہا وہ نہیں ادھر سے، انہوں نے کہا لیجیے ہے. ہم ادھر سے چلے ادھر آئے، میں 3 دن میں یہیں رہا. گریان صاحب سے بات بھی کی، ان کو ساری بات بتائی کہ یہ ہم نے کیا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے. اور مجھے اس بات کا خود اندازہ ہے کیونکہ میں زلزلہ آیا. آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو نئے مکانات کی تعمیر ہے، وہ جو بلڈنگ کوڈ ہے اس کو بندر رکھ کر بنائیں. 2 منزل سے زیادہ نہ جائیں. یہ 3 4 5 منزل کس نے مکان بناتے ہیں؟ یا بچے اپنے کو دے دیں جس کی شادی ہونے والی ہے، پیسے جمع کاروبار کر بیٹا. اپنی اس بیٹی کو دے دیں، زیور نہ دیں اس کو یہ دے دیں کہ یہ پیسے تیرے پاس رکھ اپنے پاس. مطلب ہے کہ یہ نمود نمائش میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ میرا مکان ہے جی 20 کمرے، تو 7 آنے کا میں نے 25 بنانے جو ادھر ہوتا ہے میرے کو جلال میں خاص طور پر نوٹری میں بھی بیماری چل گئی. یہ ظاہر اتفاق نہیں ہے. اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہے وہ آپ کی خوش قسمت ہے کہ جس کی نیک بیوی ہو، ہمسایہ اس کا اچھا ہو، رہائش وسیع ہو. یہ نہیں کہا تھا علی شان، کہا تھا وسیع ہو، اور ایک عمدہ سواری ہو. یہ 4 چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ یہ دے وہ خوش نصیب ہوتا ہے. تو وہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حوالے سے بھی کریں گے. مجھے خود احساس ہے بات کا. میں نے 10 آپ کو پتا ہے میں 10 سال ٹینٹ میں رہا ہوں، گھر میرا گر گیا تھا. وہ کہتے ہیں جی میرے بخار کہتے ہیں محل بنایا اس نے. ہر گھر کو لوگ وہ غریب کی جھوپڑی میں اس کا محل ہوتا ہے. مجھے کسی نے کہا جی وہ اپنے چیف جسٹس صاحب ملک وزیر صاحب کہ لوگ کہتے ہیں جی آپ کے گھر میں جو ٹائلیں لگی ہیں نیچے، یہ سردی میں گرم تو گرمی میں ٹھنڈی میں تشریف لاؤ گے جناب، پتہ چل جائے گا. وہ عسکر کہہ رہے تھے مذاق اس طرح نہیں تھا، ہم کہتے اللہ پتھر کے دوسرے تھے. اور جب میں نے بنایا ہوں بھائی صاف کر لو میرا، اپنے صاحب کی بھی تیاری کرو. صرف میرا نہیں ہوگا نا، پھر سب کا ہوگا. پھر تُسی پھانسی یافتہ بندے پیسے ہوگا، اس میں نہ ہی جاؤ تو ٹھیک ہے تھوڑے واسطے. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے احساس ہے اس کا. اپنے گھر کی چھت بارش میں برستی بھی ہو، ٹپکتی بھی ہو، اپنا گھر اپنا ہوتا ہے. اپنا گھر اپنا میرے بھائی. میں نے 10 سال گزارے تو کرایہ کے مکان 16 سال مجھے 10 سال لگے مکان بنانے میں. کہتا تھا اللہ کس دن میں مکان اپنا بنے گا تو اس کو ادھر جاؤں گا سو گا. پہلے دن میں آیا سامان بنا رہے تھے، میں نیچے سو گیا فرش پر. اپنا گھر ہے، بڑی پسند نیند آئی مجھے. یہ میری چیز ہے، میری جگہ ہے، اس میں میری اولاد رہے گی. اس میں تو یہ میں آپ سے کر رہا ہوں، جو بھی ہوگا انشاءاللہ خدمت کریں گے آپ کی سروے سے. آپ نے وہ جو سائنسن کے بارے میں وہ چھوٹے وہ انشاءاللہ بنا کے دیں گے، بڑا واقعہ والوں سے کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے آپ کی میرے فون پر بات ہوئی، آپ نے کہا جی کہ یہ وہ پیچھے سے بند کرائیں وہ ورنہ پانی زمینوں میں چلا جائے گا. بند کرائیں. میں نے چیئرمین واٹا سے بات کی، میں کہا بند کرو، یہ لوگوں کی زمین تباہ ہو جائے گی. یہ پھر ہمیں ہی موقع ملا کہ وہ کیا گنڈا سنگھ والا کیا کہتے ہیں، کیا نام ہے گنڈا سلوانی، وہ گنڈا سنگھ والا میرا لاہور میں اس کا بھی وہ بنایا. تو بات یہ ہے کہ میں یہ آپ سے عرض کروں، یہ 2012 میں جب میرپور پہ یہ پھر دوبارہ اپریزنگ ہوئی،
میرپور شہر سے لے کر وہ ڈڈیال کا کونا جو کوٹلی کے ساتھ ہوتا ہے وہ ڈائک پانی کے اندر چلی گئی تھی. تو لوگ کشتی پر آ جا رہے تھے. میں وہاں تک گیا. یہ ادھر پلا کے پاس شام کو ہم وہ پانی چڑھ گیا تھا. اس پانی میں سے ہو کر اس کے گھر آتے. اس کا راستہ میرا نہیں ہے. میں ہر وقت لوگوں کے ساتھ رہا ہوں. آج میں جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ آپ کے ساتھ دیتا رہوں گا. یہ آپ شخص کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آپ نے اپنے دیگر جو مسائل کی بات کی ہے تو میرے ایک عزیز نے ایک اور بات بھی سیاسی بھی کی تھی وہ بھی کرے گا. ہو جاتی ہے باتیں ایسا نہ کریں. اور رائے صاحب کی ایک بڑے خصوصی سردی میں بھی کوٹ اور یہ وہ نہیں پہنتے اسی طرح کرتے. تو ان کو میں کہتا رہا آپ کو سردی نہیں کرتی. تو یہ میں آپ سے عرض کروں میرا واللہ کوئی برادری نہیں ہے. میرا کوئی ضلع نہیں ہے. میری برادری پاکستان مسلم لیگ نون ہے. میرا ضلع یہ کھڑی بھی ہے مظفر آباد بھی ہے میرپور بھی ہے. بھائی 3 ضلع تھے اب 10 بن گئے. نہیں ہے آپس میں اپنے سیاست اپنی اپنی ہے. آپ الیکشن لڑے دوسرا لڑے لیکن تفرقہ بازی نہ کرے آپس میں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی نسائی توپ کا ادھر آ کر بولنا لگے نہ اسے تخصیص کر دی گجر ہے نہ جاٹ ہے نہ راجہ ہے نہ سید ہے نہ مرزا ہے نہ کوئی اور کوئی ملے گا آدمی ہے. یہ ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور مخصوص لوگ اس کو ہوا دے کر اپنی سیاسی دکان کو جو اس کو بال رکھتے. ہم نے آگے کی طرف جانا ہے. رسول اللہ نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا جو ساری انسانیت کے لیے انہوں نے کہا جاہلیت کے رسومات کو میں اپنے پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں. میں اٹھا کر سر پر رکھ کے پھر کہتے ہیں یا اللہ باری مدد کر. کیسے ہوگی بھائی کوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. باقی افواہیں اڑے گی میری پتہ نہیں اس سے خفیہ ملاقات کر لی ہے جو صاحب نے کر لی ہے. شاہ صاحب ہو سکتا ہے میرے بارے میں بھی کہے. یہ بیچارے یہ دیکھیں نا یہ پیچھے بارشیں تھی تو یہ بارشوں میں جو مینڈک شیڈک سارے نکل آتے ہیں باہر برساتی. یہ وہ برساتی ہے. اس طرح میں کہتا ہوں آپ نے مجھے ملنا ہے. میں ذرا لیٹ ہو گیا تھا تو جا ہی گیا. بلکہ میں صبح بھی سوچ رہا تھا میں ادھر آ گیا کہ آپ کہیں گے یار جھوٹ بولا آپ سے پتہ نہیں تو چلا گیا. تو وہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ وہ مستقل چلنے والا پانی نہیں ہے. یہ موسمی پانی ہے. یہ موسمی فنکار ہے. یہ نامعلوم منزل کے سپاہی ہے. مجھے آگے بتائیں آپ نے میرپور جانا ہے آپ نے دینے جانا آپ نے جیل میں جانا. آپ کو پتا ہے یہ گاڑی دینے جائے گی یہ جیل جائے گی میرپور جائے گی. آپ اسی پر بیٹھیں گے. دینے والی پر تو نہیں بیٹھیں گے میرپور جانے کے لیے. ان کو اپنا نہیں پتا کہ ان کا ڈرائیور کون ہے. ویسے ہی ہم کا یہ بے نامی سیاسی جماعتیں جس کو بے نامی کہتے ہیں بے نامی پارٹیاں. اگر آج پاکستان میں کل وہ ان کی پارٹی جو ہوتا ہے نا پارلیمانی نظام میں ہوتا ہے میاں صاحب بھی چلے گئے یہ کدھر جائیں گے. آزاد مسلم کانفرنس لبریشن لیگ پیپلز پارٹی پیپلز مسلم لیگ پھر پیپلز پارٹی اور اس کے بعد اب آ گیا پی ٹی آئی. صرف حصول اقتدار کے لیے صرف اور صرف. اور کوئی یہ آگے بس یہ دو جڑیاں پھڑکتی رہے ٹران لگی رہے یہ اوپر سے بس
اور کوئی ان کا انکار نہیں ہے. میں اور باتیں نہیں کرنا چاہتا, میں صرف ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اس پر اپنی بات کا اختتام کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو. یہ ڈاکٹر مجید صاحب کے خلاف عدم اعتماد ہوا تو یہ سلطان باشر صاحب کو انہوں نے وزیر اعظم ایک پارٹی نے ہمیں پوچھا تو میں نے کوئی 13 نکاتی ان کو اپنے سے شرائط پیش کی. ڈاکٹر محمد نجیب خان ہمارے وزیر صحت اور افتخار الہی صاحب وزیر تعلیم, اس میں آخر میں لکھا ہوا تھا کہ ایم ڈی اے کا ڈی جی جو ہے یہ ہم مل کر بنائیں گے, آپ اکیلے نہیں بنائیں گے. انہوں نے مجھے کہا راجا صاحب وزیر تسی بڑھاؤ, سیکٹری تسی لگاؤ, ایس پی تسی لگاؤ اور ڈی سی تسی لگاؤ, محکمہ تسی تقسیم کرو, یہ میں نے دے دیا اسے. واللہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ مجھے ذلیل کرے. وہ کیا رکھا ہے اس کے اندر یار, کیوں, کس لیے؟ اہل میرپور کی اپنے لوگوں کی گردنیں کاٹی ہیں. میں نے تو آ کر یہ جو کوٹا ہوتا تھا یہ فلانے کا سارے ختم کر دیا, جاؤ بھائی چھوڑو. ویسے ادھر ایک بنا ہوا ہے یہ کیا نام ہے, یہ میں آپ کو اپنی بات بتا دوں. میں میرپور گیا, راجہ مجید صاحب سے جو فوت ہو گئے اسٹیٹ افسر, میں نے کہا جی وزیر اعظم صاحب نے ایک آپ کی والدہ کے نام سکندر صاحب وزیر اعظم تھے, ایک آپ کے بنوئی بریگیڈیئر سجاد صاحب کے لیے 2 پلاٹ لکھے, بتایا کس سیکٹر کا, مجھے سیکٹر کا بلا ابھی بھی نہیں پتا. میں کہا جی ذرا وہ مدن جے نا چٹے ہیں وہ جو نہیں ہیں, وہ میں نے پھاڑ کر پھینک دی اس کے سامنے, مر گیا وہ اگر وہ گواہی دیتا. میں ہمیں نہیں چاہیے بھائی. اچھا بات ہے کہ چلی گئی. سکندر یاد صاحب صدر بنے تو ہمارے گھر آئے تو میری والدہ اس کو زندہ تھی. تو کہنے بیگم صاحب وہ میں نے 2 پلاٹ یہ تھے کہ آپ کو بریگیڈیئر سجاد صاحب کے تو آپ کو ملے, تو میں ہنس پڑا. تو مجھے پوچھتے تو کیوں ہنستا ہے, میں نے کہا چٹے میں نے پھاڑ دیے, ہمارا کام ہی نہیں ہے. اگر یہ میں نے لیے ہوتے آج میں یہ بات نہ کر سکتا آپ کے سامنے. یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کا بھائی ہوں, آپ کا خادم ہوں. یہ جماعت آپ کی خادم ہے, خدمت کرنے والی. میرا ذاتی بحثیت وزیر اعظم ابھی بھی میرا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے. میرا انٹرسٹ ہے اس فصل کی حفاظت. بنیادی بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں. کشمیر کے حوالے سے ایک مضبوط ایک جو ہے وہ اپنا ایک پس ہے. آپ نے میری تقریریں بھی سنی ہوگی اسمبلی میں, جب وزیر اعظم آتا ہے ان کی بھی سنی ہوگی. میرا کیا لینا ہے عمران خان سے؟ وزیر اعظم پاکستان کا میرے لیے قابل عزت ہے. باقی لیڈر میرا, میں جب ان سے پہلی بار ملا تھا میں نے کہا آپ وزیر اعظم ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیڈر میرا نواز شریف پارٹی نہیں ہے کہ میں کہنا اس پر بات نہیں کرنی. میں لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو اس طرح جو ہے وہ ملک باد نما ہوتا ہے نا, جہاں یہ ہوا کا ہوتا ہے, ملک میں ہوتا ہے کبھی کھلتا کبھی کھلتا, وہ نہیں. اور بات کرنی ہے آپ سے. بہرحال اس کا بھی شکر گزار ہوں, اس سے بھی میرے ساتھ کبھی ایسی بات نہیں کی. اٹھتے وقت اس کو میں نے کہا تھا طبیعت میری بھی ذرا ہوتا ہے کہ ذرا خیال رکھے. اس نے کبھی میرے ساتھ یہ بات نہیں. اس لیے تو پاکستان کا وزیر اعظم مسئلے کرتے ہیں. پارٹی میری اپنی ہے, آپ کی ہماری پارٹی اپنی. میں آپ کو وزیر صاحب مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ ہماری جماعت میں شامل ہوئے, جماعت کو تقویت دی ہے. ہم آپ کی مشورے پر آپ کی رہنمائی میں چلیں گے انشاءاللہ. آپ میرے لیے قابل احترام ہے. بعد آپ کی سماعت ہے, میری بھی سماعت ہے, جیسا کہ جاتا ہوں قابل احترام ہے. سارے لوگوں کو جو مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے تو بڑا ہے, یہ میری چھوٹی بہنیں بیٹھی ہے پیچھے, سب میرے لیے قابل احترام. وہ جو آپ نے کہا تھا میں نے آرڈر بھی جاری کر دیا 25 فٹ والا, یہ ابھی جو ان کا نوٹ آیا تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ پوریا. تو یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, ہم پر بھروسہ رکھیں, ہم آپ کے اعتبار کو ٹھیک سے پہنچائیں گے. خرابی کی اللہ نے اختیار آپ کو دیا ہوا ہے کورٹ کے ذریعے.
یہ اختیار اللہ کی مخلوق کے پاس ہے. وہ کس کو عزت سے نوازتی ہے, کس کو اقتدار سے دور کرتی ہے. یہ اسے اپنے اس سے بندے کو دیا ہوا ہے. علاقے میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے. کسی کو یہاں پر بدماشی کرنے کی اجازت دی جائے, جو کرے گا پاکستان سے زیادہ کر دو. واللہ آپ سے کہتا ہوں, مطلب ہے کوئی چڑی کا بچہ بھی نہیں مار سکتا, کوئی سڑک بند نہیں کر سکتا. یہ کوئی کہنا میں یہ کوئی وہ قرون اولا کا زمانہ ہے. کوئی فورس میں نے پڑھا, میں کوئی ایک صاحب میں فلانی فورس بنا ہوگا, یہ فورس یہ وردی والی بیٹھی ہے پولیس. یہ صرف طاقت کا استعمال صرف حکومت کا اختیار ہے. یہ ہر قانون کے اندر, ہر حکومت کے اندر, وہ خلفاء راشدین کی ہو یا کسی اور کی, طاقت کا استعمال صرف حکومت کا کام ہے. اپنا کام کریں, الیکشن لڑیں, حکومت کی کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میڈیا سے یہ کہتا ہوں کہ بڑا نازک وقت ہے. یہ ہمارا ویسے وقت سے ہر وقت نازک, آنے والا دن ہمارے لیے برا ہی ہوتا ہے, پچھلے کو یاد کرتے ہیں. لیکن جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے 5 اگست کے بعد, آپ کو کشمیر میں ایک بغیرت حکومت کی ضرورت ہے. آپ جو اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کشمیری کے حق کی بات کریں. لیکن بنیادی بات نہیں بتائی جا رہی. یہ نہیں جناب نے یہ کیا تو جناب نے کیا, جناب کے علاوہ کوئی کوئی نہیں, وہ کچھ نہیں ملتا. وہ الیکشن تو لوگوں کو ڈلبڑ میں کچھ نہیں ملے گا. ہمیں 15 ارب کی کٹ لگائی ہے, سمجھ نے ہم لوگ کو کہا ہوا یہ پوری کرو. 15 ارب کم کی ہمارے میں, پہلے 20 کیا تھا, پھر بھی کیا تھا 5 بڑھایا, بھی 15 کم ہے. بہرحال ان الفاظ سے آپ یہاں پر تشریف آئے, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ نومبر میں دسمبر میں آپ کا سب کا جم کر جلسہ کریں گے, تفصیل کے ساتھ آپ سے بات کرتا ہوں. پورے حلقے کا دورہ تھا. شکریہ آپ کا.